مذہب کا کریٹیکل انالیسس اور منافقت ان دونوں میں بہت ایسا لگتا ہے کہ یعنی باریک سا فرق ہوگا. اگر کہیں انسان کو یہ فیل ہو کہ اگر ہم ریلیجیس کا کریٹیکل انالیسس کر رہے ہیں تو کہیں منافقت کے خانے میں نہ چلے جائے, تو اس میں کیا رہنمائی ہے؟ کریٹیکل انالیسس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چیزوں کو عقل کی سطح پر جانچنا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں. تو یہ تو خود قرآن کا مطالبہ ہے, خود قرآن کا مطالبہ ہے کہ کیا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا یہ تدبر نہیں کرتے ہیں, کیا یہ کنٹمپلیشن نہیں کرتے ہیں, تھنکنگ نہیں کرتے ہیں, یا پھر ان کے دلوں پر تالا لگ چکا ہے. تو قرآن تو خود کہتا ہے کنٹمپلیشن کرنا, تدبر کرنا, لیکن اصل یہ ہے کہ سارا معاملہ نیت کا ہے. نیت, تو نیت کا مطلب ہے سوچ, کہ آپ کی انٹینشن کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کریٹیکل انالیسس, کریٹیکل اسٹڈی اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ حق کو ڈسکور کر لیں. دوسری طرف کریٹیکل اسٹڈی اس لیے تاکہ جو حق ہے اس کو آپ ڈسپروف کر سکیں. دونوں میں فرق ہے. تو ایک سچا انسان جو اپنی فطرت پر قائم ہے, جس کی ابھی کنڈیشننگ نہیں ہوئی ہے, تو وہ ہمیشہ حق کا طالب ہوگا, وہ ٹروتھ سیکر ہوگا. تو اگر آپ ٹروتھ سیکر ہیں تو پھر آپ کا یہ حق ہے کہ چیزوں کو عقل کی سطح پر جانچیے, سمجھیے. لیکن یہ جانچنا اور سمجھنا اس لیے ہو کہ آپ حق کو ڈسکور کر لیں, نہ کہ اس لیے کہ آپ جو کچھ حق کے طور پر ابھی موجود ہے اس کو آپ ڈسپروف کیجئے, اور پھر جو کچھ آپ صحیح سمجھتے ہیں اس کو صحیح ثابت کیجئے. تو اگر یہ ہے تو پھر ظاہر ہے یہ تو موجودہ زمانے میں بھی اسٹڈی کا کوئی طریقہ نہیں ہے. منافقت کا مطلب دیکھیے ہے, منافقت کو انگریزی میں آپ کہہ سکتے ہیں, منافق کو آپ انگریزی میں کہہ سکتے ہیں ڈبل اسٹینڈرڈ. ڈبل اسٹینڈرڈ. تو منافقت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو بولے وہ کرے نہیں, اس کے قول و فعل میں کانٹراڈکشنز ہوں, اس کے قول و فعل میں تضادات ہوں, وہ سوچتا کچھ ہو, وہ ایک نظریے پر بلیو کرنے کا اقرار کرتا ہو, لیکن اس کے ایکشن میں وہ چیز شامل نہ ہو. مطلب یہ کہ وہ صرف لپ سروس کرتا ہو. وہ اکثر ایک بات سوسائٹی میں اپنی امیج بنانے کے لیے کرتا ہو. وہ اکثر ایک کام میں اپنے آپ کو اس لیے داخل کرتا ہے تاکہ اس کو کوئی ورلڈلی بینیفٹ حاصل ہو جائے. یعنی وہ کوئی پریکٹس اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرے, بلکہ اس لیے کر رہا ہے کہ ورلڈلی بینیفٹ حاصل ہو. تو ایسے تمام لوگوں کو, ایسے تمام مسلمانوں کو بہت زیادہ ہوشیار ہو جانے کی ضرورت ہے. اور ہر آدمی اپنے اپنے ایمان اور اپنی اپنی سوچ کو تو خود ہی انٹروسپیکٹ کر سکتا ہے, دوسرا آدمی تو کرے گا نہیں. موت سے پہلے ہر آدمی خود اپنا ٹیسٹ کر سکتا ہے, خود کو جانچ سکتا ہے. قرآن میں جو کسوٹی ہے وہ ہے حب شدید. ایک مسلمان, سچا مسلمان وہ ہوگا جس کو حب شدید یعنی ایکسٹریم لو صرف اور صرف ایک اللہ سے ہوگی. اس کو محبت, ایکسٹریم محبت صرف اور صرف خدا سے ہوگی, بقیہ کسی بھی دوسرے چیز سے نہیں ہوگی. اور یہ فطری بات ہے کہ جس چیز سے محبت ہوگی اسی کی طرف انسان بھاگے گا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ محبت آپ کو خدا سے ہو اور آپ بھاگنے لگی شیطان کے لیے. محبت آپ کو خدا سے ہو اور آپ دنیا میں پراپرٹی اور مکانات بنانے میں لگے ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر محبت خدا سے ہوگی تو آپ کی پریکٹس میں بھی جھلکے گی.